یہ مجھے بتائیے کیا ابھی تک کون سا موسم رہا ہے ایسا جموں کشمیر کے لیے جو راس آیا ہو سرکار کو، اور پھر الیکشن کمیشن بڑی دیر کے بعد یہاں تشریف فرما ہوئے، لگ بھگ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ہی مدعا اٹھایا کہ جموں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے، یہ سوال تھا۔ اور انہوں نے جو جواب دیا تھا، لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہوگا، لیکن میری رائے پہلے سے ہی رہی ہے کہ سرکار کو ابھی ایسا کوئی نجومی ملا نہیں جو ان کی گنتی کو پورا کرے یا وشواس دلائے کہ ووٹ کے بغیر بھی آپ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ ایسا ہوا نہیں۔ یاد کیجئے آپ، میں اپنے عوام سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے بعد، جس کو میں نے بار بار کہا وہ ڈس آرگنائزیشن ایکٹ ہے، جس نے ہماری ریاست کو توڑا، ڈاؤن سائز کیا، اور اس کے علاوہ ڈی لمیٹیشن کے نام پر پورا ڈھانچہ تتر بتر کر دیا۔ وہ ایسے کہ ڈی لمیٹیشن ہر جگہ اس کا اپنا ایکٹ ہے، اور اس کی بنیاد ہے سینسس کے آدھار پر نئی حد بندی ہوتی ہے اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی۔ 2011 ہے ہمارا اسمبلی کا، اور 2011 کی اسمبلی وہ جو سینسس ہے اس کے مطابق کشمیر ریجن کی آبادی زیادہ ہے، جموں کی کم ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جموں کی 44% آبادی ہے اور 48% شیئر ملا ہے ان کو۔ ایسا کرنے کے باوجود 7 سیٹیں کا اضافہ ہوا اور 6 جموں کو، اور وہ بھی ان من پسند کانسٹیٹوئنسیز میں، علاقے میں جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے۔ پھر بھی گنتی پوری نہیں ہوئی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ڈی لمیٹیشن، اس کے بعد الیکشن، اور اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ، یہ کرونالوجی انہوں نے بتائی جس کا تذکرہ آنریبل ہوم منسٹر نے اس میٹنگ میں کیا۔ میرا یہ سوال ہے، اس کرونالوجی میں آپ نے کافی عرصہ لگا دیا ڈی لمیٹیشن کے نام پر تتر بتر کرنے میں، سیٹوں کا اضافہ منمانی ڈھنگ سے کرنے میں۔ اس کے بعد کیا کبھی موقع نہیں تھا، کیا پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہوا جو آپ اور سیٹیں بڑھاتے، اور سیٹیں کیا بتا دی، نامینیشن کر کے؟ اور نامینیشن کیا ہے؟ جموں خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لیے نہیں۔ اگین میری نظر میں یہ پورا ایکسرسائز ڈی لمیٹیشن سے لے کر نامینیشنز تک اپنے نمبر کو بڑھانے کی ایک کوشش رہی ہے بی جے پی کی طرف سے۔ تب بھی الیکشن کمیشن کو یقین نہیں ہے، شاید الیکشن کمیشن کو یقین ہو بھی لیکن سرکار کو یقین نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ موسم راس نہیں آتا۔ اور پھر مجھے یہ لگا آج جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب اسمبلی کا چناؤ اور پارلیمنٹ کا چناؤ، وہاں کچھ کینڈیڈیٹس کو اور سیکورٹی دینے کا سوال، میرا ایک سوال ہے، کل اگر پارلیمانی کانسٹیٹوئنسی کا چناؤ ہوتا ہے تو کیا وہاں کمپینرز نہیں ہوں گے، صرف ایک کینڈیڈیٹ ہوگا؟ پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وہ کمپین کر لیں گے، ان کی سیکورٹی کا بھی خیال ہے، اسی کے ساتھ وہ اسمبلی کے امیدوار بھی بن سکتے تھے۔